الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، آج ہم نئے سال کے تعلق سے مختصر انداز میں کچھ گفتگو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بارش کا موسم ہے اور جس حساب سے آج لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے اس اعتبار سے تعداد نہیں ہے، تو میں مختصر انداز میں نیا سال اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی، ان ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے سینوں کے اندر حق بات کو ڈال دے، اور جو حق بات ہم بولیں اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج 30 دسمبر ہے اور کل کا دن، ہفتے کا دن 31 دسمبر ہوگا، یعنی کل کے دن کے بعد جو دن آئے گا اتوار کا دن، وہ 1 جنوری 2023۔ گویا کہ ہم ایک سال جو 2022 کا تھا گزار کر ایک نئے سال میں 2023 میں قدم رکھ چکے ہوں گے، تو یہ ایک نیا سال کہلاتا ہے۔ لوگ نیا سال مناتے ہیں، عالمی پیمانے پر اس تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، ہر قوم کے لوگ اس تاریخ کو اہمیت دیتے ہیں اور نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس تاریخ کو اہمیت حاصل ہے اور لوگ اس تاریخ کو اہمیت دیتے ہوئے اس تاریخ کی خوشی میں ایک طرح سے خوشی کی محفل قائم کرتے ہیں اور پوری دنیا میں عالمی طور پر خوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسلام نے خوشی پر پابندی نہیں لگائی، خوشی پر، خوشی کے اظہار پر، بلکہ اگر دیکھا جائے تو غم کے اظہار پر پابندی لگائی گئی ہے، لیکن خوشی کے اظہار پر، خوش ہونے پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ خوش رہیں، 24 گھنٹہ خوش رہیں، پورے سال خوش رہیں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، آپ کو خوش رہنا چاہیے۔ بدشگونی سے منع کرتا ہے، حزن و ملال سے منع کرتا ہے، غمگین ہونے سے منع کرتا ہے، خوش ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ خوش رہیں، حشاش بشاش رہیں، آپ کی طبیعت اچھی رہے، آپ کے چہرے پر رونق رہے، کوئی ملے آپ خندہ پیشانی سے اس سے ملیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تکلیف میں بھی مسکرائیں، تکلیف میں بھی خوشی کا اظہار کریں۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر خوشی منانے کا طریقہ غیر اسلامی ہو، خوشی کے اظہار کا طریقہ اگر غیروں سے لیا گیا ہو، یعنی غیروں کی نقالی میں، غیروں کی مشابہت میں اگر خوشی مناتے ہیں اور وہ خوشی ناجائز دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، ایسی خوشی جس میں ناجائز کام شامل ہو، جس میں حرام کام شامل ہو، جس میں بے حیائی شامل ہو، جس میں اسلام مخالف باتیں ہوں، اسلام مخالف امور داخل ہوں، تو ایسی خوشی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ خوشی کا ایک دائرہ ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، ان نوجوانوں سے، ان لوگوں سے جو عالمی پیمانے پر 1 جنوری مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، نئے سال کے موقع سے خوشیاں مناتے ہیں، اس خوشی کے موقع پر خاص طور سے میں جوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ جوان ہی اس میں پیش رہتے ہیں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، تو اس خوشی کے موقع پر، نئے سال کے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو دان دیتے ہیں، کسی کا ہیلپ کرتے ہیں، کسی کا گھر بنا دیتے ہیں، علاج کے طور پہ پیسے تقسیم کرتے ہیں، تعاون کے طور پہ آپ کچھ رقم پیش کرتے ہیں،
سماجی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ خوشی کے موقع پر عالمی طور پر جو خوشی منائی جاتی ہے، یا اے نوجوان کی جماعت، آپ جو خوشی منا رہے ہیں نئے سال کے موقع پر، اور نئے سال کے نام پر آپ کون سی خوشی مناتے ہیں؟ خوشی کے اس دن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس دن کیا کرتے ہیں؟ آپ اس دن شراب پیتے ہیں، آپ اس دن نیو ایئر کی مبارکبادی دیتے ہیں، آپ ایسی محفل قائم کرتے ہیں جس میں ڈی جے بجتا ہے، جس میں گانے بجائے جاتے ہیں، جس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، جس میں شراب پی جاتی ہے، جس میں برائی کی جاتی ہے۔ یعنی نئے سال کے موقع پر آپ جو خوشی مناتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ نائٹ کلب جاتے ہیں، آپ غلط محفل میں جاتے ہیں، آپ شراب پیتے ہیں، آپ لڑکیوں کے ساتھ، معشوقہ کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے ہیں، یہ آپ کی خوشی ہے۔ تو اسلام ایسی خوشی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ خوشی منائیں، خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، لیکن اسلام کے دائرے میں خوش رہیں، اپنی مرضی سے خوش نہ رہیں، اپنے طریقے سے خوش نہ ہوں، بلکہ خوشی کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو غیروں کا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیا سال منایا جاتا ہے یکم جنوری، یہ سال کدھر سے آیا ہے؟ کس بنیاد پر لوگ نیا سال مناتے ہیں؟ اس کی کڑی کہاں سے جڑتی ہے؟ اس کا سلسلہ کہاں سے جڑا ہوا؟ کس بنیاد پر لوگ یہ عالمی طور پر نیا سال مناتے ہیں؟ جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ عیسوی تاریخ ہے۔ عیسوی تاریخ کی ایجاد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ اس کو انگلش میں اے ڈی بھی بولا جاتا ہے، اے ڈی، آفٹر ڈیتھ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو تاریخ شروع ہوئی، عیسوی تاریخ، اس کا نام بھی عیسوی تاریخ۔ عیسوی تاریخ سے یہ نیا سال جڑا ہوا، نئے سال کی خوشی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو یہ جو آفٹر ڈیٹ کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ بہرکیف انگریزی تاریخ سے ہمیں دشمنی نہیں ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اگر اس تاریخ سے جڑی کوئی غلط تاریخ ہے، اس تاریخ سے جڑی اگر کوئی غیروں کی مشابہت ہے، غیروں کی نقالی ہے، ایسی نقالی ہے جس میں حرام کام ہے، بے حیائی ہے، فحش ہے، منکر ہے، وہ نقالی نہیں کریں گے، وہ مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، کیا انگریزی تاریخ ہی دنیا میں ہے یا اس تاریخ کے علاوہ اور بھی دنیا میں تاریخ ہے؟ بکرمی تاریخ ہے، چینی تاریخ ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس ہجری تاریخ بھی ہے۔ جب دنیا والے ہجری نیا سال نہیں مناتے ہیں، بکرمی نیا سال نہیں مناتے ہیں، چینی نیا سال نہیں مناتے ہیں، تو پھر صرف ایک عیسائی کی تاریخ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عیسائی بڑے فوقیت رکھنے والے، بڑے بہت زیادہ جو اہمیت رکھنے والے ہیں، یا یہ تاریخ لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہے؟ ہمارے پاس تو اپنی تاریخ ہے، اپنا کیلنڈر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے، ہمارے پاس ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے، جس دستور میں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نہ کسی کا طریقہ لیں گے، کسی کا حضارت لیں گے، نہ کسی کی نقالی کریں گے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ تو پھر ہم غیروں کی نقالی کیوں کریں؟ ہاں، ایک چیز تاریخ ہے، فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کام جو اسلام میں ممنوع ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ کام اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کام کو انجام دیں۔ خوشی کے موقع پر وہ کام انجام دیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ نہیں کرنا ہمیں۔ بھلے عیسوی تاریخ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن عیسوی تاریخ جڑی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسائیوں سے، تو ہم عیسائیوں کی مذہبی چیز کی نقالی نہیں کریں گے، ان کی مشابہت نہیں اختیار کریں گے۔ اسلام نے ہمیں اپنا نظام دیا ہے، اپنا طریقہ دیا ہے، اور اپنا دستور دیا ہے، ہم اس دستور کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کچھ بھی کریں، ہم پابند ہیں، اور پابند کس کے ہیں؟ پابند شریعت ہیں، پابند دین اسلام ہیں، دین اسلام کے پابند ہیں۔ تو دین اسلام کے دائرے میں جو چیز آتی ہے، یا خوشی منانے کا طریقہ اگر دین اسلام کے دائرے میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ دین اسلام کے دائرے سے باہر کا ہے، اس سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اس کام کو ہم انجام نہیں دیں گے۔ تو ہم مسلمان، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے،
جو اس کی ذمہ داری ہے یا جو اس کے مقتضیات ہیں، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، ہمیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر کسی کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے، ہر جان کو چاہیے کہ غور کرے، دیکھے، پتہ لگائے ما قدمت لغد، کہ اس نفس نے، اس انسان نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، کیا انجام دے رہا ہے۔ ہر نفس کو دیکھنا ہے، ہر انسان کو دیکھنا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں سے اور تمہارے کردار سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں ایمان والوں کو خطاب کرتا، اللہ سے ڈرو۔ ہم آزاد نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنی، آزاد نہیں ہیں ہم، ایک طرح سے قید میں ہیں، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، تو ہم آزاد نہیں ہیں، ہم قید ہیں۔ کس میں قید ہیں؟ شریعت میں قید ہیں، شریعت کے ساتھ قید ہیں، شریعت سے مقید ہم ہیں، شریعت کے دائرے میں ہمیں کچھ انجام دینا ہے، اس سے باہر ہو کر کچھ انجام نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ غور کرو، یہ دیکھو، یہ سوچو تم کل کے لیے کیا پیش کر رہے ہو۔ یہاں کل سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو کل کہا ہے، اس لیے کل کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور وہ نزدیک ہے، قیامت آنے والی ہے اور وہ نزدیک ہے، اس لیے قیامت کو ڈائریکٹ کل کہہ دیا کہ کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچو، غور و فکر کرو۔ تو یہاں ہمارے لیے سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ جو قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، بہت نزدیک ہے، اللہ جس کو کل سے تعبیر کر رہا ہے، اس سے ہم بے خوف کیسے ہو گئے، اس سے ہم بے فکر کیسے ہو گئے؟ ہماری سامنے تو قیامت ہونی چاہیے، قیامت کا منظر ہونا چاہیے کہ قیامت اب آنے والی ہے، اب آنا چاہتی ہے، اب آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے کل کہا ہے، اس کے لیے کل کا استعمال کیا ہے کہ کل ہی قیامت آ سکتی ہے۔ اگر قیامت کل نہیں، پرسوں نہیں، نرسوں آتی، کچھ دن بعد آتی ہے، کچھ مہینوں بعد آتی ہے، لیکن ہماری زندگی تو نہیں بچے گی، ہم تو کسی بھی وقت مر سکتے ہیں نا۔ تو اگر نیا سال آ رہا ہے تو عیسوی نیا سال ہے، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا آپ کی زندگی کا نیا سال ہے؟ آپ کس دن پیدا ہوئے تھے؟ آپ کا نیا سال کب ہو رہا ہے؟ آپ کی زندگی کے اعتبار سے تو نیا سال نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے اعتبار سے اگر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا پل پل آپ اس قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، اس موت سے قریب ہو رہے ہیں جو موت آنی ہے، جو موت حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس موت سے پل پل آپ نزدیک ہو رہے ہیں۔ تو اس موت سے تو ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اس کا خوف کھانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ہم بے خوف کیسے ہو گئے؟ نہ ہمیں قیامت سے بے خوف ہونا ہے، نہ ہمیں موت سے بے خوف ہونا ہے۔ موت کو بلکہ اکثر یاد کرنے کا حکم ہوا ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ تو ہمیں کیسے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم اس طرح کا دن منائیں کہ ہم اپنی زندگی کو بھول جائیں، ہم اس قیامت کو بھول جائیں، ہم اس موت کو بھول جائیں جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے متنبہ کیا ہے کہ کل جو قیامت کی شکل میں آنے والا ہے، کل آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے جو نزدیک ہے، تم ذرا غور کرو، سوچو کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین دوبارہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ایک مرتبہ پہلے اللہ کہہ دیا تم اللہ سے ڈرو، پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور بھی ڈرو، یعنی ڈر کے ایک مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے وہاں بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں، نیکی کر کے ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہاں ہم برائی کر کے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یعنی ایمان کا کس طرح سے جو ہے انسان کا پیمانہ اور سوچ، اس کی فکر بدل گئی۔ یہاں برائی کر کے انسان نہیں ڈر رہا ہے، اور نیک انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نیک انسان اچھائی کر کے بھی فکر مند ہوتا ہے کہ یہ میری نیکی اللہ کے حضور قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کس درجے کی نیکی تھی، اللہ کے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو، پہلے اللہ کہا ڈرو اللہ سے، تم اللہ سے ڈرو، ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تم دیکھو قیامت کے لیے کیا پیش کر رہے ہو۔ تو یہ ڈرنا جو ہے
ایک مرتبہ شروع میں ڈرایا اللہ، پھر قیامت کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ڈرا رہا ہے. یہ دونوں طرف ڈرانا، بیچ میں قیامت، یعنی ہم ڈر کے دائرے میں ہیں، خوف کے دائرے میں ہیں. ہمیں اس خوف کو، اس منظر کو، اس ڈر کو، اللہ کے تقوی کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کرنے کا وہ کریں. ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سہمے رہیں، جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے، اجگر یا کوئی بڑا بھیانک جانور دیکھ کے، شیر چیتا سامنے آ جائے، کھا لے گا ہمیں، چیر پھاڑ ڈالے گا، اس کو دیکھ کے انسان جیسے ڈرتا ویسے نہیں ڈرنا، جیسے جن بھوت سے ڈرتے نہیں. اللہ سے ڈر یہ ایک محبت ہے، اللہ کا خوف کھانا یہ ایک محبت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. عبادت کرتے جیسے نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرنا بھی ایک عبادت ہے. تو یہاں ڈر سے، تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کام کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے آپ رک جائیں. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کا مطلب نہیں آدمی پگھلا ہوا رہے، برف کی طرح پگھلتا رہے. اللہ کوئی ایسی ذات ہے جس سے ہمیں برف کی طرح پگھل جانا ہے، اپنے جسم کو، اپنی صحت کو ختم کر لینا ہے. نہیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف یہ عبادت ہے. اللہ سے جب انسان مومن ڈرتا ہے تو اس میں بھی اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یعنی رونگٹے نہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا خوف کھاتے ہیں. اللہ کا خوف کھاتے ہوئے نیکی کر رہا ہے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے برائی سے بچ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین 2 مرتبہ خوف کھانے کا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کل کی تیاری کا ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ جو دنیا جس جگہ ہم ابھی ہیں، یہ تو دنیا تیاری کے لیے، یہ امتحان کے لیے دنیا ہے. اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے اور تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں. یہاں جو کچھ ہم کریں گے اس کے حساب سے بدلہ ملے گا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. تو یہاں پر ہمیں سوچنا یہ ہے ایک مومن کی حیثیت سے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں ہے، کیوں اس دنیا میں بھیجے گئے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کی آیت سے بھی ہمیں ابھی جو آیت پڑھے ہیں اس سے بھی پتہ چلا اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا کیوں بنایا ہے. اس کا جواب قرآن میں یہ دیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے. اور ایک دوسری آیت میں ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. قرآن کی یہ آیت، 2 آیتیں، ایک آیت تو مقصد حیات کو واضح کر رہی ہے، دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ موت تک ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے. تو اللہ کی بندگی سے ہٹ کر اگر کوئی کام ہے وہ نہیں کرنا ہے. تو اگر 1 جنوری میں ایسا جشن مناتے ہیں جس میں برائی کر رہے ہیں، جس میں ایک دن کے لیے ہی صحیح ہم شراب پی رہے ہیں، ایک دن کے لیے ہی صحیح معشوقہ کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے ہیں، پارک میں جا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یا نیٹ کلب میں جا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ایک دن کے لیے ہی صحیح اگر آپ ہر دن غلط کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. 1 منٹ بھی اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کسی دن 1 منٹ گناہ کر لو، 1 منٹ کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. تو پھر پورا دن 1 جنوری بلکہ 31 دسمبر کی رات سے یہ کارروائی شروع ہو جاتی. 31 دسمبر کی رات تو سمجھ لیجیے فحش والی رات ہوتی ہے، 31 دسمبر کی رات، اسی رات سے، اور پھر اس کے بعد پورا دن، پھر سمجھ لیں 1 جنوری کی رات بھی اس میں داخل کر لیں، کوئی دور چلا گیا رات بھی اس کی اسی کام میں. 24 گھنٹے سے بھی زیادہ لوگ برائی کر رہے ہیں. اسلام تو 1 منٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی بھی قرآن کی ایک آیت مجھے بتا دیں، کوئی بھی ایک حدیث بتا دیں، میں ان تمام نوجوانوں سے، ان تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو نیا سال مناتے ہیں، مجھے ایک دلیل آپ بتا دیں، کہیں آپ نے پڑھی ہو، سنی ہو، کہیں آپ یہ بات سن رکھی ہو کہ اسلام میں 1 دن کے لیے چھوٹ ہے شراب پی لو، 1 دن کے لیے چھوٹ ہے تم زناکاری کر لو، گانے سن لو، 1 دن کے لیے چھوٹ ہے تم اس دن جو ہے بے حیائی کا کام کر لو، ڈانس بار میں چلے جاؤ، کسی نائٹ کلب میں چلے جاؤ. کوئی بھی ایک آیت بتا دے، کوئی بھی ایک دلیل بتا دے. جب قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر خوشی کے اظہار کا یہ پیمانہ اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ خوش رہیں، حشاش بشاش رہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، اپنے دل کو خوش رکھیں، لیکن خوشی کا اظہار اس طریقے سے جیسے یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں 1 جنوری کو، اس طرح سے خوشی کا اظہار ایک مسلمان نہیں کرے گا.
جو دائرے اسلام سے باہر ہے. اسلام میں جو خوشی نہیں آتی ہے وہ خوشی ہمیں نہیں منانی. تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, میں ہی جواب بتا دیتا ہوں, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, ایسا کوئی نص نہیں ہے جہاں یہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ 1 منٹ کی ہی کے لیے صحیح سکون دینے کے لیے تم کچھ برائی کر لو. تو جب 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ پورا دن 24 گھنٹہ نئے سال کے نام پر, خوشی کے نام پر بے حیائی کا اگر کوئی کام کرے مسلمان, اس کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں اس کی اجازت ہو سکتی ہے. لہذا ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو نئے سال کے نام پر خوشی کے اظہار میں ایسا کام کرتے ہیں جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو ہماری زندگی کے بارے میں پوچھے گا, اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا. یہاں تو ہم تیاری کے لیے بھیجے گئے. اللہ نے کہا کہ تم کل کے لیے کیا پیش کر رہے ہو یہ ذرا غور کرتے رہو. تو یہ غور کرنا ایک لمحے کے لیے تو نہیں ہے, ہر پل, ہر ہمیشہ, ہر لمحہ ہمیں سوچنا ہے. اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. جیسے ترمذی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ کر لے. اللہ ہماری زندگی کے بارے میں, جو دنیا کی زندگی ہے جہاں آپ کوئی بھی دن مناتے ہیں, چاہے آپ 1 جنوری نیا سال مناتے ہیں یا نئے سال سے پہلے جن لوگوں نے کرسمس ڈے منایا ہوگا, میں اس حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں, یا جنوری کے بعد فروری میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, یا اس کے علاوہ اور کوئی ڈے بے حیائی کا کوئی اور دن متعین ہے اور اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں. مسلمان بھی, میں بھی مسلمان ہو کر جو 11ویں مناتے ہیں ہر مہینے, غیر اللہ کے نام سے ذبیحہ کرتے ہیں, یا اور اس طرح کا جو ہے سالانہ عرس کسی بابا کے نام پر کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام سے ذبیحہ کرتے ہیں, میں ان تمام چیزوں کو شامل مان کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. تو اس زندگی کے بارے میں جب سوال ہوگا تو زندگی کے اس دن کے بارے میں بھی سوال ہوگا جو 1 جنوری میں کوئی نائٹ کلب گیا ہوگا, بے حیائی کیا ہوگا, شراب پیا ہوگا, زنا کیا ہوگا, کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ تنہائی اختیار کیا ہوگا جس سے شادی نہیں کیا ہوگا, جو اجنبی لڑکی تھی, جس سے پردہ کرنا تھا, جس سے چہرہ چھپانا تھا, جس کی تنہائی اختیار نہیں کرنی تھی, اس کے ساتھ تنہائی اگر اختیار کیا ہے اللہ اس سے پوچھے گا. جب زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر اس زندگی کے ایک ایک پل کو ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے کہ آخرت میں جب سوال کیا جائے تو زندگی بے داغ ہو, وہاں انگلی نہ اٹھائی جا سکے, وہاں مواخذہ نہ ہو سکے, وہاں پکڑ نہ ہو سکے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی کے ایک ایک ذرہ ذرہ کا حساب کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اب اس آیت کے پس منظر میں ذرا 1 جنوری کو ملا کر دیکھیں. اللہ رب العالمین آخرت میں, قیامت میں, اس دنیا میں انسان ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہ بھی انسان وہاں دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے یہاں ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا وہاں دیکھے گا, اور یہاں ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا وہاں دیکھے گا. تو قرآن کی آیت تو یہ بتاتی ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے کر بھی لیا ہے تو وہاں پائے گا, وہاں دیکھے گا, بھگتے گا, اس کا مواخذہ ہوگا. تو میرے نوجوان بھائیوں, 1 جنوری کے نام پہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ایک دن خوشی اس طریقے سے منا لیں تو کیا حرج ہے, ایک دن نائٹ کلب چلے جائیں تو کیا حرج ہے, ایک دن معشوقہ کے ساتھ گھوم لیں کیا حرج ہے, ایک دن غیروں کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ پکنک پہ چلے جاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. ایک دن میں اسلام تو خطرے میں نہیں آئے گا, ایک دن میں ہمارا ایمان تو ختم نہیں ہو جائے گا, ایک دن میں ہم مسلمان سے کافر تو نہیں ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں ایک دن میں کیا, 1 سیکنڈ میں, ایک بات سے, ایک کلمے سے آپ اسلام سے نکل سکتے ہیں. ایک کلمے سے آپ کہہ دیں میں کافر ہوں, آپ کافر ہو گئے. ایک دن کیا, 1 سیکنڈ میں, ایک جھٹکے میں آپ کافر ہو جائیں گے. آپ مان لیں میں کافر ہوں, کافر ہو جائیں گے. یا اسلام سے نکالنے والے جتنے امور ہیں, خاص طور سے 10 بڑی بڑی باتیں, شرک اکبر کر لیں اسلام سے نکل جائیں گے. آپ یہ کہہ لیں اسلام کو نہیں مانتا ہوں, آپ یہ کہہ دیں میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں, آپ یہ کہہ دیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں, آپ پر ایمان نہیں لاتا, آپ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ پر ایمان, کافر ہو گئے. ایک دن بھی نہیں لگے گا, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, ایک جھٹکے میں آپ کافر ہو جائیں گے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک دن گناہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا, اسلام پر کیا حرف آئے گا, اس میں کیا برائی, کیا حرج, خوشی منانے میں کیا حرج ہے.
خوشی منانے میں حرج نہیں ہے، لیکن خوشی کے نام پر اگر آپ زناکاری کرتے ہیں تو اس میں حرج ہے۔ آپ خوشی کے نام پہ خوشی منا رہے ہیں، آپ جائیں نا کسی غریب کا گھر بنا دیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کو پیسہ دے دیں، سماجی کام کر دیں، اچھا کام کریں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، 5-10 لوگوں کو جمع اور ان کو تبلیغ کریں، ان کو صحیح بات بتا دیں، دین کی بات بتا دیں، اچھا کام کریں نا کسی بھی موقع سے، اس کے لیے ڈیٹ بھی فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اچھا کام کریں۔ خوشی منانے کے لیے اگر ناجائز کام کرتے ہیں تو وہ خوشی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ خوشی وہی قابل قبول ہے جو اسلامی دائرے میں ہو، اسلامی دائرے سے بڑھ کر اگر خوشی انجام دیتے ہیں اور خوشی کا کام کرتے ہیں تو وہ خوشی جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج دیکھیں عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے لیے ہزاروں قسم کے مسائل درپیش ہیں، مسلمان طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے۔ ایک تو ہماری زندگی محدود ہے، ہمارے ایمان جو ہے بہت کمزور ہیں، ہماری تعلیم بہت کمزور ہے، ہمارا کردار بہت جو ہے نچلے سے نچلے استر پر جا رہا ہے، اور عالمی پیمانے پر ہمارے لیے مختلف قسم کے جو ہے محاذ ہیں، مسائل ہیں، نئے نئے چیلنجز ہیں۔ آج دیکھیں پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے اور ممالک میں کس طریقے سے اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ ہم افسوس کی بات ہے، ہم ایک دین کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن فرقوں میں بٹے ہوئے، ہماری طاقت منتشر ہو گئی، یعنی ہم اختلاف کر کے، انتشار پھیلا کر کے، گروپ اور ٹولیاں بنا کر کے مختلف ہو گئے، جبکہ ہمیں توڑنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ایک جگہ ہو گئی ہیں۔ یہودی کی ساری کوشش مسلمان کو ختم کرنا، عیسائی کی تمام تر کوشش مسلمانوں کو مٹانا، ہندوؤں کی تمام تر کوششیں اسلام کو مٹانا، مجوسیوں کی، بدھسٹوں کی، جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سارے مذاہب ہمیں ختم کرنے کے تلے ہوئے، سارے مذاہب مل کر اس دنیا سے حرف غلط کی طرح ہمیں اس دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان اپنے ہی بھائی کو مٹانے میں لگے ہوئے، کوئی مسلمان مرتا ہے ایک دوسرے فرقے کا ہو خوش ہوتا ہے، بھلے مر گیا اچھا ہوا، مر گیا مردود، یعنی ہم مسلمانوں کو توڑنے میں لگے ہوئے، مسلمانوں کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان کی طاقت کو کم کرنے اور ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے دشمن ہم کو ختم کرنے پہ آمادہ ہیں، اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہماری غلطی کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے، ہماری فرقہ پرستی کی وجہ سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج دیکھیں مسلمان عالمی پیمانے پر بڑی تعداد میں نوجوان الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، نوجوان مرتد ہو رہے ہیں، نوجوان قادیانی بن رہا ہے، نوجوان عیسائی بن رہا ہے، ہندو بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنے تعداد میں لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں پہلے مسلمان تھا، اب مرتد ہو گیا، اب میں کافر ہو گیا۔ کتنی تعداد میں لڑکیاں نظر آئیں گی جو مسلم لڑکیاں ہیں اور ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، بڑی تعداد میں۔ آج سے پہلے تصور نہیں تھا کہ کوئی ایک مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لے، یا کوئی مسلمان لڑکی یا لڑکا ہندو مذہب کو قبول کر لے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ تصور ناپید تھا ہمارے ذہن میں، یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ آج ہم آئے دن یہ خبریں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فلاں لڑکی فلاں ہندو سے شادی کر لیا، فلاں مسلمان لڑکی ہندو لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر لیا، اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی عالمی پیمانے پر مسلمان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، الحاد کی طرف جا رہے ہیں، مختلف قسم کے فتنے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں فتنے مختلف قسم کے فتنے ہیں، ان فتنوں میں آپ دیکھیں جیسے کتنے فتنے پاکستان سے نکلے، جیسے ابھی انجینئر مرزا علی کا فتنہ ہے، یہ جو ہے لوگوں کو شیعت کی طرف بلا رہا ہے، ایک نئے دین کی طرف بلا رہا ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے بخاری مسلم سامنے رکھا ہوا ہے، دلیل پڑھ پڑھ کے الٹی سیدھی باتیں بتا کر کے لوگوں کو ایک نئے مذہب کی طرف بلکہ شیعہ کی طرف بلا رہا ہے، شیعہ مذہب کی طرف بلا رہا ہے۔ احمد عیسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، پھر بھاگ گیا دوسرے ملک میں، پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اور ابھی جو ہے سرے دست ایک بڑا فتنہ پاکستان میں اٹھا، پاکستان سے شروع ہوا اور عالمی پیمانے پر یہ فتنہ چل رہا ہے، وہ گوہر شاہی کا فتنہ ہے۔ گوہر شاہی پاکستان میں ایک آدمی ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے پیدا ہوتا ہے، اور تصوف کے طریقے پر چلتے ہوئے
تصوف کی تعلیم دیتے ہوئے مہدیت کا دعویٰ کر بیٹھا کہ وہ مہدی ہے، حالانکہ کچھ سالوں پہلے برطانیہ میں انتقال ہو گیا، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں، خاص طور سے اس کا جو جانشی ہیں یونس گوہر، برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے سرکار گوہر شاہی نام لیتا ہے، اپنے سرکار کی تعلیم کو عام کر رہا ہے اور گوہر شاہی کے فتنے کو دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، گوہر شاہی کو مہدی قرار دیتا ہے اور اس کا چہرہ بتاتا ہے چاند پہ نکل رہا ہے، سورج میں نکل رہا ہے، حجر اسود میں اس کا چہرہ ہے، حتیٰ کہ ابھی یہ مان رہا ہے کہ وہ وفات نہیں پایا ہے، مرا نہیں ہے، غیبت میں چلا گیا ہے، روح پوش ہو گیا، پردہ کر لیا ہے، پھر آئے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ یہ جو جس راستے سے، جس طریقے سے گوہر شاہی کا فتنہ پھیل رہا ہے، جو طریقہ اور ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے، یہ خاص طور سے یونس گوہر کی بات کر رہا ہوں، الرا نام سے اس کا یوٹیوب چینل ہے، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، وہاں پر بیٹھا اس طریقے سے، اس انداز میں گوہر شاہی کا فتنہ پھیلا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا کوئی طبقہ نہیں بچے گا، اور اس طرح سے لپیٹ رہا ہے کہ بریلی تو آئے گا ہی، جو ہے اہل حدیث میں سے بھی جائے گا، عام مسلمان بھی اس میں جائیں گے، ہندو بھی اس میں آئے گا، اور دوسرے مذاہب کے بھی لوگ آئیں گے۔ یہ جو تعلیم دے رہا ہے، دیکھیں اس طریقے سے تصوف کی تعلیم تو پھیلا ہی رہا ہے، باباؤں کی تعلیم دے رہا ہے، خواجاؤں کی تعلیم دے رہا ہے، تو جو خواجہ، پیر، فقیر، وہ لوگ تو دھڑا دھڑ اس میں جائیں گے، ان کو ماننے والے بہت سے لوگ ہو گئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے بابا کے ذریعے پہنچنا، پہلے نمبر پہ ہیں غوث اعظم ہیں، ان کو مانو، پھر وہاں سے نبی تک پہنچو گے، نبی کے بعد اللہ تک پہنچو گے، ایک یہ راستہ ہے۔ اس راستے کو بہت مشکل بتاتا ہے کہ اس میں بہت ٹریفک ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک راستہ گوہر شاہی کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کا ہے، گوہر شاہی کو مانو، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ مسلمانوں کو لگ رہا ہے، یعنی پیر پرستوں کو معلوم لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا ہی کوئی دین ہے، غوث اعظم بتا رہا ہے تو یہ ہمارا ہی دین ہے۔ بہت سے جو ہے پیری مریدی والے اور تصوف کی تعلیم والے قبر پرست لوگ ان کے فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی اس میں چلے جائیں گے۔ پھر عام مسلمان کیسے بہکیں گے؟ عام مسلمان اس طرح سے بہکیں گے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کا مطلب بتاتا ہے، بسا اوقات حدیث بھی پڑھتا ہے اور حدیث سے دلیل دے کر لوگوں کو بتاتا ہے، تو عام مسلمان سمجھے گا یہ بھی کوئی تعلیم ہے، یہ بھی دین کی تعلیم دے رہا ہے، یہ بھی قرآن سے حدیث سے جو ہے دلیل دے کر بتا رہا ہے، عام مسلمان بھی اس میں جائے گا۔ حالانکہ اس کے پاس جو قرآن ہے 10 پارے الگ سے ہیں، 10 پارے مزید وہ تسلیم کرتا ہے۔ اچھا، ہندو بھی اس میں جا سکتے ہیں، وہ کیسے؟ کہ یہ جو حجر اسود ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے شیو لنگ ہے، اس کو شیو لنگ قرار دیتا، نعوذ باللہ، اور یہاں تک مانتا ہے، ذرا سنیں اس کی باتیں یونس گوہر کی، وہ یہاں تک مانتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اولیاء بھیجے۔ اب ہندو بھی اس کے اندر جائے گا، ہندو کو بھی جب اچھا کہہ رہا ہے، ہندو میں بھی اللہ اولیاء بھیج رہا ہے، اولیاء متقی بڑے درجے والے ایمان والے جب ہندوؤں میں بھی آ رہا ہے، تو اس کا کون سا دین ہے گوہر شاہی کا؟ سراسر جو ہے کفر ہے، ضلالت ہے۔ تو ہندو بھی اس میں جائیں گے، عام مسلمان بھی جائیں گے قرآن و حدیث کے نام پر، اور بریلوی لوگ، قبر پرست لوگ تو دھڑا دھڑ جائیں گے، کیونکہ غوث اعظم کا یہاں نام لیا جا رہا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا دو سلسلہ کے علاوہ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں، یا تو غوث اعظم کو ماننا پڑے گا، غوث اعظم کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تک جائے گا، یا نہیں تو گوہر شاہی کو ماننا پڑے گا، گوہر شاہی کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ عام مسلمان اس لیے پھنسے گا کہ یہ قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے، گو کہ قرآن کی آیت صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن قرآن کی آیت بھی پڑھتا ہے، مطلب بتاتا ہے، بسا اوقات کبھی کبھار حدیث بھی پڑھتا ہے، حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان جو عالموں سے رابطے میں نہیں ہے، دین کی صحیح تعلیم نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا سمجھے گا کوئی مولانا ہے، کوئی عالم دین ہے، دین کی بات بتا رہا ہے، اور وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ میں دیکھا ہوں ہندوستان میں جو جھارکھنڈ علاقہ ہے، جھارکھنڈ میں گوہر شاہی کے فتنے کو کچلنے کے لیے مہم چل رہی ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ انڈیا میں یہ فتنہ آ چکا ہے، تب تو مہم چلائی جا رہی ہے، اور پاکستان سے یہ فتنہ اٹھا ہی ہے، تو پاکستان میں آلریڈی فتنہ ہی ہے۔ اس کا جانشی یونس گوہر برطانیہ میں بھاگ کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں رہے گا، ہو سکتا ہے جوتے کھائے، مار کھائے، لوگ ماریں گے، تو وہاں آرام سے بیٹھا ہوا اور
اور جو ہے اپنی ویڈیوز اور اپنی جو ہے اپنے خیالات کو لوگوں میں پھیلا رہا. تو برطانیہ میں بیٹھا ہوا اور تو امریکہ اور برطانیہ اس کے ہاتھ ہے ہی, پاکستان ہے ہی. میں کل پرسوں اس کے الرا ٹی وی پر جو یوٹیوب چینل ہے میں جا کر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تحقیق کے لیے, تو دیکھا بنگلہ میں ایک لڑکی لیکچر دے رہی ہے. اب جب بنگلہ میں وہ لیکچر دے رہی ہے اس کے ہی یوٹیوب چینل سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ بنگلہ دیش میں بھی پہنچ چکا ہے. ایک بنگلہ دیشی لڑکی کا بنگلہ میں لیکچر دینا, اس بات میں تو سمجھ نہیں رہا ہوں کیا بتا رہی ہے, لیکن یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس کے چینل سے ایک بنگالی لڑکی لیکچر دے رہی ہے, تو اس کا کوئی اپنا آدمی ہوگا, اس نے خرید لیا ہوگا, اس کا ایمان خریدا ہوگا, اس نے اپنے مذہب اپنے دین میں اپنے فتنے کا شکار بنا لیا ہوگا, اور وہ بنگلہ میں بنگلہ دیش میں تبلیغ کر رہی ہے. اس کا مطلب بنگلہ دیش میں بھی فتنہ پھیل گیا. اب دیکھیں اسلام کے خلاف کتنی ساری طاقتیں جو ہے جمع ہو گئی ہیں اسلام کو توڑنے کے لیے, اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے, اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلا کر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کتنے مسائل مسلمانوں کو درپیش. اور خاص طور سے جب سے دنیا ڈیجیٹل دنیا ہوئی ہے, جب سے دنیا ڈیجیٹل دنیا ہوئی ہے اور گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی, دنیا جب سے کٹورے میں سما گئی ہے, ایک آدمی برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے. موبائل کے ذریعہ, انٹرنیٹ کے ذریعہ اور گلوبلائزیشن کی ذریعہ دنیا کی ساری تہذیب گڈ مڈ ہو گئی ہے. ہم مسلمانوں کے پاس اپنی تہذیب ہے, اپنا نظام ہے, اپنا طریقہ ہے, لیکن ساری چیزیں جب سیلاب کی طرح موبائل میں آ رہی ہے, ہر طرح سے چاروں طرف سے موبائل میں ساری گندگی, نجاست, حضارت, تمدن, ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس جب دین نہ ہو, ایمان نہ ہو, عمل نہ ہو, پہچان نہ ہو, تو وہ آدمی تو اس کے جو ہے ان ساری چیزوں کے جو ہے ان ساری چیزوں میں پھنس جائے گا, گرفتار ہو جائے گا. تو یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے, ڈیجیٹل دنیا ہونے کی وجہ سے قوموں کی جو تہذیبیں تھیں موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں تک آ رہی ہیں, اور لوگ اسے اپنا رہے ہیں. لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, لوگ جو ہے دوسرے مذہب میں جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے, اپنا دین ہے, اپنی تہذیب ہے, اپنی حضارت ہے, سب کچھ اپنا ہے. آج پریشانی یہ ہے کہ جو ہے جو چیز تعلیم کی کمی کی وجہ سے, جو چیز ہمارے پاس آئی تعلیم کی کمی کی وجہ سے, ہمیں اس کی کوئی چیز اچھی لگی, ہم نے اپنا لیا. مغربی تہذیبیں ہم اپنانے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں, اور مغربی تہذیب کو ہم اپنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے دین کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے, نوجوان بھٹک رہے ہیں, مسائل اور مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں, اسلام کے لیے چاروں طرف جو ہے خطرات ہیں, اور ہم نئے سال منانے میں لگے ہوئے. آج ضرورت کس بات کی ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں, دین کی تعلیم حاصل کریں. جو مسائل ہیں امت مسلمہ کے لیے, ان مسائل کو سمجھ کر ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج ضرورت ہے کہ ہماری ماں خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہوں. آپ جانتے ہیں عراق میں ایک جنگ لڑی گئی تھی, اس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ. یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی. اس جنگ میں بہت ساری مائیں, بہت سارے لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے. بڑی گھماسان جنگ تھی, بہت ہی گھماسان جنگ تھی. یہ جنگ ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی, عراق میں لڑی گئی. اور اس جنگ میں ایرانیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی, مسلمان صرف 30-40 ہزار کے قریب تھے, صرف 30-40 ہزار. آپ مقابلہ دیکھیں, 2 لاکھ, دوسری طرف مسلمان صرف 30-40 ہزار کی تعداد میں. یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا تھا, 4 بیٹے تھے, اللہ کے نام پہ قربان کیا. بیٹوں کو کہا, نصیحت کیا, بیٹے جاؤ, آج موقع ہے اسلام کی خدمت کرنے کا, جاؤ اسلام کے لیے جان دو, اسلام کی مدد کرو, سپاہی بنو, غازی فی سبیل اللہ بنو, مجاہد فی سبیل اللہ بنو. آج تیری ضرورت ہے, آج اسلام کو تیری ضرورت ہے. ایسی ماں ہونی چاہیے. بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو نے اپنی مرضی سے دین اسلام کو گلے لگایا ہے, اپنی مرضی سے تو ہجرت کیا تھا, اور میں تجھے اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہوں, اسلام کے کچھ کام آ جاؤ. اگر تم بچ گئے تو اسی کام کے لیے تم پیدا ہوئے ہو, اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اس سے بڑھ کر تو دنیا کا کوئی کام ہی نہیں ہے. جاؤ لڑو, اسلام کے اگر کچھ کام آ سکتے ہو تو جاؤ, آج تمہیں ضرورت ہے کہ تم اسلام کی مدد کرو. ایسی ماں ہونی چاہیے
چاروں بیٹے میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ قادسیہ میں شریک ہوتے ہیں، ماں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی ہیں، بعد میں خبر آتی ہے کہ چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ماں کی زبان سے شکوہ نہیں آتا، ماں کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا، ماں شکایت نہیں کرتی ہے، ماں جو ہے روتی دھوتی نہیں ہے، بلکتی نہیں ہے، خوش ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے قتل سے مجھے شرف بخشا ہے۔ یعنی بیٹوں کے قتل کو اپنے لیے اعجاز سمجھ رہی ہے، فخر کی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شکر کا موقع دیا کہ میرے بیٹے شہید ہوئے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، مقام فخر ہے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹوں سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے سائے عاطفت میں رکھے گا، اپنے سائے رحمت میں رکھے گا، جگہ دے گا۔ تو ایسی مائیں چاہیے اور ایسا جوان بیٹا چاہیے، ماں بھی ایسی چاہیے جو بیٹوں کی ایسی تربیت کرے، اور بیٹا بھی ایسا چاہیے جو دین کے کام آئے، اسلام کے کام آئے۔ اور چونکہ نیا سال کا موقع ہے، نوجوان میرے خاص طور سے مخاطب ہیں، نوجوان کے اندر شجاعت ہوتی ہے، بہادری ہوتی ہے، نوجوان کایا پلٹ سکتا ہے، اس کا خون گرم ہوتا ہے، زمانے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنے کے جو بھی شکار ہو رہے نوجوان ہیں، یا جنم دن منا رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، ان سارے کاموں میں سب جوان ہی شریک ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، فتنے کے شکار بھی آپ ہی ہو رہے ہیں، اور برائی کے کاموں میں بھی آپ ہی جو ہے آگے آگے ہیں۔ تو ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے کہ آپ ذمہ داری کو سمجھیں، ذرا ان جوانوں کے بارے میں غور کریں، وہ جوان جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے حروف میں سورۃ الکہف میں بیان کیا ہے۔ وہ جوان اللہ رب العالمین نے کچھ جوان کا تذکرہ سورۃ الکہف میں کیا، آپ روزانہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ جوان اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف غار والے چند جوان، نوجوان یا اس سے کچھ کم جوان تھے۔ یہ کون سے جوان تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن نقص، ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے، نبأہم بالحق، سچے سچے طور پر ان کی خبروں کو بیان کر رہے ہیں۔ کن کی خبروں کو؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ لوگ نوجوان تھے، انہم فتیہ، یہ نوجوان لوگ تھے، اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کی، ترقی دی۔ یہ نوجوان تھے۔ یہ کون سے نوجوان ہیں؟ یہ وہ نوجوان ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے لگے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، چھپ چھپ کر اللہ کی بندگی کرنے لگے۔ چنانچہ اس کی خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، ظالم بادشاہ تک۔ بادشاہ نے ان جوانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ تمہارے بارے میں کیا میں سن رہا ہوں؟ تم لوگ کس پر ایمان لاتے ہو؟ کیا حرکتیں تم کر رہے ہو؟ ان نوجوانوں نے برملا اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایسا جوان چاہیے جو بادشاہ سے نہ ڈرے، جو بادشاہ کے پاس بھی برملا ایک اللہ پر ایمان کا اظہار کرے۔ یہاں تو کوئی بادشاہ نہیں، کوئی ڈرا نہیں رہا، کوئی دھمکا نہیں رہا، پھر بھی ہم غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں۔ کوئی تلوار کی نوک یا بندوق کے بل پر ہمیں جبرن گناہ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم نئے سال کے نام پر یا ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، شوق سے کر رہے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ عیسائی تہذیب ہے، اس کی تہذیب کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جبکہ یہ نوجوان دیکھیے، یہاں ڈر تھا، یہاں خوف تھا، مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، لیکن برملا اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ نوجوان قوم سے ڈرتے ہوئے، بادشاہ سے ڈرتے ہوئے، ممکن قتل کر دیے جائیں، ممکن تکلیف دی جائے، چلے جاتے ہیں غار میں۔ یہ سارے لوگ چھپ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ کی طرف سے نیند آ جاتی ہے، نیند مسلط کر دی جاتی ہے، اور یہ لوگ تقریباً 309 سال تک سوئے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت میں کچھ بھی ہے، اللہ کی، آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے جیسے ان جوانوں کی حفاظت کی، ایسی نیند طاری کی کہ وہ 309 سال تک، 309 برس تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا، جگایا،
تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ نوجوان تھے. ایسا نوجوان چاہیے جو اللہ پر ایسا ایمان لائے کہ حق بات کہنے میں ظالم کے پاس بھی ڈر محسوس نہ کرے. اس کا ایمان زیادہ ہو, وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں, افسوس کی بات ہے, نوجوان لڑکے ہوں, نوجوان لڑکیاں ہوں, یہ آج جو بگڑ رہے ہیں یا ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, یا یہ جو فتنے کے راستے پر نوجوان لگ رہے ہیں, ان کی وجوہات کو ٹٹولیں, اسباب کو ٹٹولیں, پتہ چلے گا کہ یہ نوجوان اپنے آئیڈیل جو ہے غیروں کو بناتے ہیں. یہودی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, یہودی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. گجیڑی, گندے لوگ, طوائف میں سے ہجڑے لوگ یا گندے لوگ, ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. کتنے نوجوان ہوں گے جو شاہ رخ خان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوں گے, سلمان خان کو آئیڈیل بناتے ہوں گے. کتنی نوجوان لڑکیاں جو ہے ہیروئنوں کو, یہ سب طوائف جو ہیروئنیں ہوتی ہیں, یہ جو ہیرو ہوتے ہیں, یہ ہیرو نہیں ہے, یہ ایک نمبر کے گندے لوگ ہوتے ہیں. ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے, ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو لوگ ہیرو اور ہیروئن کہتے ہیں نا ان لوگوں کو. یہ سماج کے سب سے گندے لوگ ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے سماج میں گندگی پھیل رہی ہے. آپ پردے پہ دیکھتے ہیں بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے, آپ کو پردے پہ دکھایا جاتا ہے یہ ہیرو سماج سے برائیوں کو ختم کرتا ہے. یہ مجرموں کا سب سے بڑا سرغنہ ہوتا ہے. یہی لوگ اصل مجرم ہوتے ہیں. جتنے آپ ہیرو, مسلمان ہیرو ہیں, آپ دیکھ لیں, ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں. ہندو کے ساتھ سونا, ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنا, زنا کرنا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہندو سے شادی کرے, یہ وہ لوگ ہیں. اور مسلمان لڑکے, نوجوان لڑکیاں ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. آئیڈیل ہم ان کو بنانا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے, نمونہ ہے. اگر ہمارے نوجوان بھائی, نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو یہ جو فتنے کے شکار ہو رہے ہیں, نوجوان لڑکے ہوں, نوجوان لڑکیاں ہوں, فتنے کے شکار کبھی نہیں ہوں گے. تو اپنا آئیڈیل, ہم جو شخصیت چنتے ہیں آئیڈیل کے لیے, وہ شخصیت غلط چنتے ہیں. اور پھر زندگی کا جو طریقہ آئیڈیل کے طور پہ چنتے ہیں وہ طریقہ بھی غلط ہوتا ہے, مغربی طریقہ ہوتا ہے. مغربی تہذیب کو اپنانے میں جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں, زندگی کے اس طریقے کو بہترین طریقہ سمجھتے ہیں. جبکہ اسلام نے کہہ دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین سے راضی ہوتا ہے, پسند کرتا ہے, اللہ کے نزدیک کوئی طریقہ, کوئی دین پسند نہیں کیا جائے گا, اس کو جو ہے رد کر دیا جائے گا, مردود کر دیا جائے گا, اور آخرت میں جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو نہ آئیڈیل ہمارا غلط ہونا چاہیے, نہ طریقہ غلط ہونا چاہیے. آئیڈیل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دین بھی, طریقہ بھی, شریعت بھی اسلام کا طریقہ ہونا چاہیے, اسلامی شریعت ہونی چاہیے. تو یہ جو فتنے برپا ہو رہے ہیں نوجوان لڑکوں میں, نوجوان لڑکیوں میں, ان فتنوں سے جو ہے ہمارے لڑکے بہکیں گے نہیں, غلط راستے پر نہیں آئیں گے. تو اپنے نظریات کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو بدلیں کہ ہماری شخصیت, جو آئیڈیل والی شخصیت ہے, وہ کون سی شخصیت ہونی چاہیے. وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی جو ہے اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک درس ملتا ہے. وہ درس یہ ملتا ہے, نئے سال کے موقع سے اس درس کو ہم دہرانا چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے, یا ہم مان لیتے ہیں کہ نئے سال پر آپ کو ایک نعمت مل رہی ہے, زندگی کا ایک سال آپ کو نصیب ہو رہا ہے, نئی زندگی مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے ایک چانس مل رہا ہے, نئی زندگی مل رہی ہے. تو نئی زندگی ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے, کسی انسان نے آپ کو نئی زندگی نہیں دی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی نعمت ہے. تو جب ہم اپنے آئیڈیل کو دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ جب اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت نازل کرتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر اور بھلائی دیتے, تو آپ رب کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرتے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی کثرت کے ساتھ بندگی کرتے, پیروں میں ورم آ جاتا, پیر سوج جایا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول, آپ کیوں اللہ کی اتنی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو تو معاف کر دیا, آپ اتنی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے گناہ تو سب ختم ہو گئے, آگے پیچھے کوئی گناہ ہی نہیں آپ کا, اتنی بندگی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ افلا ان اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دیکھیں
یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت نازل کی، یہ نعمت دی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو خوشی میں شکریہ کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سال مزید دے رہا ہے، نیا سال دے رہا ہے، تو یہ نعمت اللہ کی طرف سے اللہ دے رہا ہے، اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں، نہ عیسائی کا، نہ یہودی کا، کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ نعمت اللہ دینے والا، جو بھی نعمت مل رہی ہے ہمیں اللہ دینے والا ہے، تو کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو شخصیت سب سے بڑی شخصیت اور عظیم شخصیت ہے، اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے ہم اللہ کی بندگی کثرت کے ساتھ کریں۔ تو یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے، وعلیکم السلام، یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے نئے سال کے موقع سے کہ اس زندگی میں جو آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو نظروں کے سامنے رکھیں، اس مقصد کو نظروں کے سامنے رکھیں، اور نظروں کے سامنے رکھ کر یہ ہمیں جاننا ہے کہ جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس زندگی کو چھوڑنا ہے، اس زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پل پل کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں بتلایا ہے، نصیحت کی ہے کہ دیکھو تم کل کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، لہٰذا ہم آج ہی سے اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں گے۔ محاسبہ، ظاہر سی بات ہے، محاسبہ اسی دنیا میں ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے کل کیا کیا تھا، پرسوں کیا کیا تھا، کون سی اچھائی کی تھی، کون سی برائی کی تھی، جو غلطیاں کی ہیں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، توبہ کر لینا ہے، معافی مانگ لینی ہے، آگے کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، محاسبہ کرتے رہنا، محاسبہ کرتے رہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا محاسبہ ہو۔ اپنے نفسوں کا امتحان لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو، جائزہ لیتے رہو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جائزہ لے۔ اپنا جائزہ پہلے لے لو، دیکھ لو تمہارے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان جوانوں کی طرح ہونا ہے، ان جوانوں کی طرح اگر ہو جائیں جن جوانوں نے جو ہے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی ہدایت کا ثبوت دیتے ہوئے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے، ویسے جوان بن جائے، سچے ایمان والے۔ ایسا ایمان آپ کے پاس آ جائے، پہلے علم حاصل کریں، علماء سے جڑیں، اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے جگہ جگہ کیمپ لگائیں، اجتماع کریں، اور جن وجوہات کی بنیاد پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں یا اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، اسلام سے بہک رہے ہیں، اسلام کے خلاف جو فتنے اٹھائے جا رہے ہیں ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے درمیان تربیتی کیمپ لگائیں، اجتماع رکھیں، نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکیوں کو تربیت کریں، نئے زمانے کے جو نئے چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نوجوانوں کو واقف کریں کہ دیکھو گوہر شاہی کا فتنہ اس طریقے سے ہے، انڈیا میں جو ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ اس طریقے سے ہے، انجینئر مرزا علی کا فتنہ اس طریقے سے پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے احمد عیسیٰ کا فتنہ اس طریقے سے دنیا میں پھیل رہا ہے، نبوت کے جھوٹے دعوے دار دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ حضارت اور ثقافت کے نام پر مغربی حضارت اس طریقے سے ہمارے اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لوگ مسلمان جو ہے مغربی حضارت کو دین سمجھ کر، بہترین طریقہ سمجھ کر اپنا رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ظاہر سی بات، جب ہم مغربی تہذیب کو اپنانے لگ جاتے ہیں، مغربی تہذیب میں ڈوب جاتے ہیں، مغربی طریقے کو اپنانے لگ جاتے ہیں، پھر اچھائی برائی میں تمیز نہیں رہ جاتی، پھر ہم سیکولر بن جاتے ہیں، پھر ہم جے شری رام کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہندوؤں کی دیوالی ہو اس پر ہیپی دیوالی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کرسمس ڈے پر ہیپی کرسمس بولے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ ایمان پر حرف آتا ہے ایسا کہنے سے، ایسا کرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر غیر مذہب کے تہوار پر مبارکبادی دیتے ہیں آپ اسی میں سے ہو جائیں گے۔ غیر مذہب کے تہوار پر ہم مبارکبادی نہیں دیں گے، نئے سال کے موقع پر بھی ہم مبارکبادی نہیں دیں گے، یا اور بھی کسی طرح کا جو ہے ہندوؤں کا، کافروں کا جو ہے جو کوئی اس طریقے کا جو ہے موقع آتا ہے، اس موقع سے ہمیں مبارکبادی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو ضرورت کس بات کی ہے کہ نوجوان پہلے علم حاصل کریں،
علم سے لیس ہو جائے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں علماء سے اٹیچ ہو جائیں، اپنے علاقے میں جو بڑے علماء ہیں، صحیح جو ہے تعلیم رکھتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ان علماء سے جڑ کر تعلیم حاصل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کے پاس سچی تعلیم ہوگی، جب آپ کے پاس جو ہے صحیح ایمان ہوگا، تو آپ فتنے کے شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کا ایمان ان اصحاب کہف والوں کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کا ایمان خطرے میں نہ آئے، آپ جو ہے پیگنڈے سے بچ سکیں، فتنے کے شکار نہ ہو سکیں، اور دنیا میں جو دوسری قوموں کی تہذیبیں موبائل کے ذریعہ، انٹرنیٹ کے ذریعہ ہمارے موبائل میں آ رہی ہیں، ان تہذیبوں کے ہم شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پھر جو ہے صرف جوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی اپنی جگہ ذمہ داری ہے، الحمدللہ علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، لیکن ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، علماء ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہے۔ پھر اسلام کے اندر مسلمانوں نے مختلف قسم کے فرقے بنا لیے ہیں، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے میں لگا ہوا۔ ہماری جتنی طاقتیں ہیں سب اسی پر صرف ہوتی، جتنی طاقت ہے علماء کی طاقت، عوام کی طاقت، ایک دوسرے طبقے کو نیچا دکھانے، گرانے، مارنے، پھنسانے، حتیٰ کہ ہم جیل بھجواتے ہیں، پکڑواتے ہیں، اس کو جو ہے اس پر مقدمے دائر کرتے ہیں، اس کو نہ جانے کس طریقے سے ذلیل اور رسوا کرنے اور علماء کا کام بند کرنے، دعوت کا کام روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو دائرہ ہے مسلمانوں کے درمیان ہی ہے، جبکہ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اسلام کو دوسروں تک پہنچاتے، ہم اسلام کو اپنوں میں بھی صحیح سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں، بلکہ اپنوں ہی کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ذمہ داری علماء کی بھی ہے، علماء سمجھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے جو کام کرنا چاہیے، جس طریقے سے جوانوں کو فتنے سے آگاہ کرنا چاہیے، جس طریقے سے سماج کے اندر تعلیمی بیداری لانی چاہیے، علماء کو جس طریقے سے کردار پیش کر کے اسلام کی سچی تصویر جو ہے امت پر پیش کرنی چاہیے، وہ تصویر، سچی تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ لہٰذا علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی جو ہے جاگ جائیں اور اسلام کی سچی تصویر لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں معمولی، ان اختلافات کو نظر انداز کر کے اسلام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، صرف علماء ہی ذمہ دار نہیں ہے، نوجوان طبقہ بھی ذمہ دار ہے، ماں بہنیں بھی ذمہ دار ہے، جتنا نوجوان لڑکا ذمہ دار ہے، نوجوان لڑکیاں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے، جتنا باپ ذمہ دار ہے، ماں بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے، جتنا عالم ذمہ دار ہے اتنا جاہل بھی ذمہ دار ہے، سماج کا ہر طبقہ ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی محافظ ہے، ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی کسی کو نجات نہیں، ہر آدمی پوچھا جائے گا، ماں باپ سے بچوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، اور گھر کے ذمہ دار سے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں، قوم کے سرپرست کو قوم کے بارے میں، علماء کو اپنے خطے اور اپنی عوام کے بارے میں، ہر شخص ذمہ دار ہے، کوئی بری نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو کم از کم میرے بھائی نوجوانوں کو ضرورت ہے اصحاب کہف کی طرف سچے ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم سے جڑیں، سچی تعلیم حاصل کریں، علماء سے جڑیں، علماء سے جڑ کر صحیح تعلیم حاصل کریں، صحیح تعلیم کے ذریعے آپ کے اندر صحیح اور ٹھوس ایمان پیدا ہوگا، اور کم از کم ایک کام ہر کوئی کرے، وہ کام یہ ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ کام ہر آدمی کرے، ہر شخص اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ہم ہر شخص اگر اپنے گھر کو بچا لیتا ہے، ظاہر سی بات گھر مل کر، افراد مل کر گھر بنتا ہے، اور گھر مل کر بستی بنتی ہے، اور بستی سے پھر جو ہے ضلع، صوبہ، ملک اور جو ہے دنیا بنتی ہے۔ اسی طریقے سے تو ایک گھر ہوتا ہے، ہم اپنی نوجوان اپنی اصلاح کر لیں، نوجوان اپنی اصلاح کر لیں، گھر کا ذمہ دار گھر کی اصلاح کر دے، علماء طبقہ اپنے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کرے، اس طریقے سے پورے ماحول اور معاشرے پر ہماری پکڑ رہے گی۔ یہاں کیا ذمہ داری ہے؟ عوام، نوجوان آدمی، ایک عام آدمی اپنی اصلاح کرے، ابھی غیروں کی چھوڑے، آپ دین حاصل کریں،
صحیح ایمان اپنے اندر پیدا کریں، دین پر صحیح سے آپ عمل کریں، ایک ہر آدمی کی ذمہ داری۔ پھر گھر کا جو ذمہ دار سرپرست ہے، جو خرچ اٹھا رہا ہے، جو گھر کا اسپانسر اور کفیل ہے، گھر کا ذمہ دار بنے۔ دیکھیں بیٹی کہاں جا رہی ہے، بیٹا کس کے تعلق میں ہے، اس کے پاس دین ہے کہ نہیں، اس کے پاس تعلیم ہی ہے کہ نہیں، یہ اس کو تعلیم دیں، اس کا ایمان مضبوط کریں، عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم جو ہے کوشش کریں، اچھی تربیت کریں، یہ گھر والے کی ذمہ داری۔ اس کے بعد عالم کو دیکھ لیں، عالم اپنے سماج میں جس مسجد کا امام ہے، جس مسجد میں، جس محلے میں، جس مدرسے میں وہ امام ہے، خطیب ہے، عالم ہے، وہ اس محلے کی اصلاح کرے، اس بستی کی اصلاح کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ گھر محفوظ، انسان محفوظ، بستی محفوظ، پکڑ میں پوری بستی پکڑ میں رہے گی، پورا گھر پکڑ میں رہے گا اور ہر آدمی پکڑ میں رہے گا۔ تو اس طریقے سے کم از کم یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم نوجوان اور ہماری بستی، ہمارے گھر، ہمارے جو بستی کے لوگ اور مسلمان اس سے حفاظت میں رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی، بہت سارے فتنوں میں ایک تو اسلام کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو نئے جو ذہن کے لوگ ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں یا غیر تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، ان کو ورغلانے کے لیے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو شبہات کا ہمیں جواب دینا یہ عالموں کا کام ہے۔ عالموں کے بعد جو نوجوان طبقے شعور والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان لوگوں کا کام ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں ایسی بات کہی گئی، اسلام میں ایسی بات کہی گئی، اسلام میں ایسی بات کہی گئی، جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اصل تو یہ علماء کا کام ہے۔ علماء کے ساتھ ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، علماء کی رہبری میں، علماء کے ساتھ اٹیچ ہو کر نوجوانوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں شبہات پیش کیے جا رہے ہیں، فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، ان شبہات کو دور کرنے اور فتنے کو روکنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے سماج کو، اپنے گھر کو اور اپنی ملت کو بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ امت میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، تو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے امت کے مسائل کو دور فرما دے اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنی اصلاح کرے۔ ہر آدمی کم از کم اپنی اصلاح کرتا ہے، ذمہ دار اپنے گھر کی اصلاح کر لیتا ہے، اور عالم آدمی جو اپنے محلے میں ہے، اپنے سماج میں ہے، اپنے سماج کی اور اپنے جو ہے محلے کی اصلاح کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ جو فتنے ہمارے گھروں میں، سماج میں اور جو ہے بستی میں داخل ہوتے ہیں، وہ فتنے جو ان فتنوں سے ہم اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس نئے سال کے جو ہے موقع سے جو ہے کچھ اگر غلط کرنے کی نیت بنائے تھے، ان تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ آپ خوشی منائیں، خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، سال بھر خوش رہیں، لیکن ایسی خوشی نہ منائیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ خوش رہیں ہمیشہ، لیکن ایسی خوشی جس میں آپ برائی کریں، جس میں آپ نائٹ کلب میں جائیں، جس میں آپ اجنبی لڑکی کے ساتھ ڈیٹنگ کریں، جس میں آپ جا کر کسی دوست، کافر دوست کے ساتھ یا مسلمانی دوست کے ساتھ جا کر شراب پئیں، گانا بجا کر ڈی جے سنیں یا فحش چیزیں دیکھیں اور سنیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے اس طرح کا کوئی جو ہے پیسہ جمع کر لیا تھا، آپ کمیٹی بنا لی تھی اور اس طرح کا جو آپ نے پلان بنا لیا تھا، ان تمام چیزوں کو کینسل کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان حملوں کو مسلمان جو ہے دور کر سکے، ہمیں فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے، فتنوں کو دور کرنے کی توفیق دے، اور اسلام کو ہمیں فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔